اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کلاس نمبر 11. آج ہم مدنی دور کا چوتھا سال پڑھیں گے. پہلے ہم گزشتہ سوالات کے جوابات کے اوپر ایک نظر ڈال لیتے ہیں. گزشتہ سوالات زیادہ تر غزوہ احد اور اس سے متصل زمانے کے بارے میں تھے. جوابات آپ کے سامنے ہیں. ہم نے جو آخری کلاس میں پڑھا تھا وہ کہاں تک پڑھ لیا تھا؟ تیسرا سال تھا بدنی دور کا، اور ہم نے غزوہ بدر کے بعد کی صورتحال، یعنی مسلمان جو کچھ فیس کر رہے تھے، جو دشمن تھے، کیوں تھے، یہ ہم نے پڑھا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش کے بارے میں ہم نے پڑھا. اس کے علاوہ جو غزوات و سرایا تھے، جس میں اہم ترین غزوہ احد تھا، جس کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا، اور اس سال کے اہم احکامات اور واقعات بھی ہم نے دیکھے تھے. آج کا ہمارا سبق مدنی دور کے چوتھے سال کے بارے میں ہے، اور آج ہم جائزہ لیں گے کہ غزوہ احد کے بعد صورتحال کیا تھی، اور وہ غزوات و سرایا کا جو سلسلہ چل رہا تھا اس کے ساتھ ساتھ کیا کیا چیزیں تھیں جو مسلمانوں کو پیش آئیں. غزوہ بنو نذیر کے بارے میں خاص طور پہ پڑھیں گے. غزوہ بدر دوم کا جائزہ لیں گے، اور پہلے کی طرح اس سال کے اہم واقعات اور احکامات کو ہم دیکھیں گے. ایک سوال بہت زیادہ ہم نے پورے ہفتے میں ڈسکس کیا، پڑھا، اور میں نے آپ سے یہ کہا بھی تھا کہ آپ سورہ آل عمران کی وہ آیات ضرور پڑھیں جس میں غزوہ احد کا ذکر ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس غزوہ کے بعد مسلمانوں کو جو سکھانا چاہا ہے وہ اس کا تعلق صرف اس ایک غزوہ سے نہیں ہے، اس کا تعلق ہماری پوری زندگی سے ہے. مقابلہ تو ہر لمحہ ہے نا، کبھی کفار کے ساتھ، کبھی نفس کے ساتھ، کبھی کسی دشمن کے ساتھ، کبھی حکمران وقت کے ساتھ، کبھی کسی ایسے شخص کے ساتھ جو مجھے اللہ کی راہ کے علاوہ کہیں اور لے کے جا رہا ہو. زندگی تو نام ہی اسی چیز کا ہے، اور انسان ہر وقت کسی نہ کسی کشمکش کی حالت میں رہتا ہے. سوالات اٹھتے ہیں، ذہن میں آتے ہیں، سوچیں پیدا ہوتی ہیں، الجھنیں ہوتی ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو افراد تھے، میرے اور آپ کی طرح کی سوچنے والے، خاندان رکھنے والے، تکلیف محسوس کرنے والے، اللہ سے امید لگانے والے، حق کو سربلند ہوتا دیکھنے کی خواہش رکھنے والے، ان کے ذہنوں میں بھی بہت سارے سوالات آتے ہوں گے نا. ان کو بھی بہت الجھنیں ہوتی ہوں گی. یہ بھی بار بار آ کے پوچھتے ہوں گے نا کہ کب حق غالب ہوگا، کیوں ہمیں ایسا ہوا کہ ہمیں فتح نہیں ملی، آخر کیا وجہ ہوئی، اس سے پہلے تو ہم جیتے تھے نا. کتنے سوال آتے ہوں گے، کتنے ڈسکشنز ہوتے ہوں گے، کتنی باتیں کی جاتی ہوں گی، کتنی باتیں سننی پڑتی ہوں گی. ان حالات میں جو تبصرہ کرتی ہے غزوہ احد پر سورہ آل عمران، وہ سمجھا دیتی ہے کہ مسلمان کو سوچنا کیسے چاہیے. سب سے پہلے وہ یہ کہتی ہے کہ بھروسہ جو ہے وہ اپنے اوپر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے. دوسری بات یہ، تم چاہتے ہو نا کہ فرشتے تمہاری مدد کریں. فرشتے تو دن رات کے کاموں میں بھی مدد کرنے آ سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو درکار ہے کہ تمہارا تقوی اور تمہارا صبر کیسا ہے. اس کے بعد یہ کہ فتح اللہ تعالیٰ کی دین ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پاس اختیار ہے ان تمام چیزوں کے فیصلہ کرنے کا. لیکن تمہیں کیا کرنا ہے؟ تمہیں یہ کرنا ہے کہ جنت کی راہ پہ دوڑ کے چلو، ادھر ادھر نہ دیکھو، رکو نہیں، بلکہ چل پڑو. کیونکہ اگر تمہیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں وہ جنت دے، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تمہیں غلبہ دے گا، لیکن ایمان بھی تو ایسا ہو نا. اور یہ جو حالات اللہ تعالیٰ لاتا ہے نا زندگی کے اندر، یہ گردش حالات، کبھی اچھے ہیں، کبھی برے ہیں، کبھی آسانی ہے، کبھی مشکل ہے، کبھی فتح ہے، کبھی شکست ہے، یہ تو اس لیے کہ اللہ دیکھے تو صحیح کہ تم کیسے مومن ہو. یعنی جب اللہ تعالیٰ دے رہا ہو اس وقت شکر کرنا، اور جب اللہ تعالیٰ نہ دے رہا ہو اس وقت شکر کرنا، کتنا فرق ہے نا. تو اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم کیا کرتے ہو، کیونکہ تم نے جنت میں جانا ہے. تو کیا ایسے ہی چلے جاؤ گے؟ اللہ دیکھے گا نہیں کیا؟ اللہ تعالیٰ چھانٹے گا نہیں کہ اللہ کے لیے کیا کیا ہے. ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی افواہ اڑی تھی، تو اگر ایسی کوئی چیز ہے بھی تو تمہاری کمٹمنٹ کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کے ساتھ، نبی کے ساتھ. نبی تو تمہیں راستہ دکھا رہا ہے، لیکن آج نبی ہے اور کل نہیں ہوگا، اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کمٹمنٹ کمزور ہو جائے گی. اور پھر ساتھ ساتھ یہ بھی ہدایت کی کہ جزا اللہ کے پاس ہے، صبر کرو، استغفار کرو، غلطیاں ہوتی ہیں تم سے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کی بخشش تمہیں چاہیے. اور اس کے بعد یہ کہ اگر کبھی کوئی کمزوری ہوتی ہے تو اس کو سمجھو کہ تم نے کہیں کمزوری دکھائی ہے. اور جو اللہ کی راہ میں شہید ہوئے، ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے نقصان اٹھایا، وہ تو زندہ ہیں، وہ تو اللہ کے پاس پھل پا رہے ہیں. یہ آزمائشیں آتی رہیں گی، اور اصل کامیابی یہ نہیں ہے کہ دنیا میں کیا ہوا. سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ اصل کامیابی یہ ہے کہ تمہیں جنت مل جائے، اللہ تم سے راضی ہو جائے. یہ تمام موضوعات ان آیات میں آتے ہیں.
اس کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں کہ غزوہ احد کے بعد مسلمانوں کی کیفیت کیا ہے. غزوہ بدر کے بعد تو ہیبت طاری ہوئی تھی نا سب لوگوں کے اوپر کہ اچھا اتنے سے لوگ تھے اور غالب آ گئے, یہ کیسے ہو گیا, ایک حیرانی کی سی کیفیت تھی. تھوڑا سا اس کا زور غزوہ احد کے بعد ٹوٹا. مخالفین کو بھی ذرا ہمت ملی آگے بڑھنے کی, سازشیں کرنے کی, اور مسلمانوں کے اندر بھی یہ چیز آئی کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر وقت ہی ہم فتح یاب ہوں. ایک ریالٹی چیک ملا اور ہر طرف سے اب چونکہ سب کی ہمتیں بہت بڑھ گئی تھی تو یہ ڈر تھا کہ کہیں سے بھی حملہ ہو سکتا ہے. لہٰذا اس سال بھی غزوات و سرایا کا سلسلہ جاری رہا. ایک مسلسل آزمائش کی سی کیفیت تھی کہ کچھ نہیں پتا کہ کس اینگل سے, کس رخ سے, کہاں سے آزمائے جائیں گے, کون حملہ کرنے والا ہے, کون کس کے ساتھ ملا ہوا ہے. اب ایک طرف تو چیزیں نہیں, اب تو چار طرف سے چیزیں آنے کا خطرہ ہے. اور اس کے بعد جو واقعات ہوئے, یہ دو واقعات اسلام کی تاریخ کے انتہائی دردناک واقعات ہیں. اس میں ایک واقعہ بئر معونہ کا ہے, جو کہ ایک ابو برا جو کہ ایک قبیلے کا رئیس تھا, وہ آیا اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے ہم کچھ لوگوں کو بھیجیے اور آپ کہیے کہ وہ آئیں اور ہمارے محلے میں یا ہمارے علاقے میں آ کے لوگوں کو دعوت دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں مجھے خطرہ ہے کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا. ابو برا نے کہا کہ نہیں میں حفاظت کروں گا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب صفہ میں سے, جو کہ ہم نے مسجد نبوی کی تعمیر میں پڑھا تھا نا کہ چبوترے ایک بنا دیا گیا تھا جہاں پہ لوگ علم حاصل کیا جاتے تھے, ایک عالم تیار ہو رہے تھے وہاں پر, اس میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بہت زیادہ علم و فضل رکھنے والے 70 انصار تھے ان کا ایک گروپ بنایا اور اس کو ساتھ بھیجا. لیکن پھر اس نے کیا کیا, جب راستے میں پہنچے تو ان کے اوپر حملہ کر دیا گیا. بہت 3 قبیلوں کے افراد آئے, ان کا محاصرہ کیا اور ان کے ساتھ لڑائی ہوئی اور پھر صرف 2 لوگ بچے اور باقی سب کو شہید کر دیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی رنج پہنچا تھا اس کا. اور اسی کے ساتھ پھر دوسرا واقعہ کیا ہوا, کیونکہ یہ واقعات غزوہ احد کے بعد ہوئے تھے اور اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ سب لوگ کتنے جری ہو گئے تھے اس وقت. رجی کا واقعہ یہ ہوا تھا کہ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے اور کہا کہ کچھ لوگ آپ بھیجیے تاکہ جو ہے وہ دین کی دعوت دیں, قبائل کو دین کی طرف بلائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ کو سردار بنایا اور 10 لوگوں کا گروپ بھیجا اور ان 10 لوگوں کے اوپر 200 افراد نے حملہ کر دیا. اور پھر ان کے ساتھ غلط بیانی بھی کی کہ اچھا ہمیں اپنی پناہ میں دے دو, ہم تمہیں بچا لیں گے, جو خود سے سرنڈر کر دے گا. 1-2 لوگ ان کی باتوں میں آئے بھی اور پھر انہوں نے ان کو پکڑ لیا اور سب کو شہید کر دیا گیا. صرف 2 لوگ حضرت خبیب اور حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہما, ان دونوں کو لے جا کے اسی مکہ میں فروخت کر دیا گیا جہاں سے وہ اپنی جان بچا کر نکلے تھے. اور آپ اندازہ کر سکتے ہیں نا کہ وہاں پہ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا ہوگا. اور اس میں خاص طور پہ حضرت خبیب کا جو ہمیں واقعہ ملتا ہے وہ تو یہ ملتا ہے کہ ان کو قتل کرنے کے لیے سولی پہ چڑھانے کے لیے گیا گیا تو انہوں نے کہا کہ مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے دو. نماز پڑھنے لگے تو کہا کہ اگر مجھے ڈر ہوتا نا کہ تم لوگ یہ سمجھو گے کہ میں گھبراہٹ کی وجہ سے ٹائم لے رہا ہوں تو میں لمبی نماز پڑھتا. اور اس کے بعد فرمایا کہ اللہ تو انہیں گن لے اور پھر دیکھنا ان میں سے کسی کو چھوڑنا نہیں. اور ان کی جو دعا کے الفاظ ہیں وہ بھی بہت عرش ہلانے والے ہیں. انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی ہے لیکن وہ کیا کہتے ہیں کہ میں مسلمان مارا جاؤں نا, مجھے پرواہ نہیں ہے کہ میں اللہ کی راہ میں کس پہلو سے قتل ہوں گا, یہ تو اللہ کی ذات ہے, وہ چاہے تو بوٹی بوٹی کیے ہوئے اعضاء کے جوڑ جوڑ میں مجھے برکت دے دے. اور پھر ابو سفیان نے پوچھا بھی حضرت خبیب رضی اللہ عنہ سے, کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں آئے گی کہ تم تو آرام سے رہتے اور محمد ہمارے پاس ہوتے صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضرت خبیب نے کیا جواب دیا, مجھے تو یہ گوارا بھی نہیں ہے کہ میں اپنے گھر میں رہوں اور اس کے بدلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کانٹا بھی چبھ جائے. یہ کوئی آسان تھا؟ یہ آسان نہیں تھا. یہ دین ایسے نہیں پہنچا میرے اور آپ کے پاس, یہ بہت قربانیاں دے کے پہنچا ہے. اور اس کے بعد ان کو پھر سولی پہ لٹکا دیا گیا. یہ سارے واقعات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رنج میں اور غم میں بہت اضافہ کر رہے تھے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ مسلمان اپنے اصل مشن سے غافل ہو گئے ہوں. اسی کے ساتھ ساتھ وہ سارے اقدامات کیے جا رہے تھے جس کی وجہ سے وہ جو ایک روب ختم ہوا تھا اس کو دوبارہ حاصل کیا جائے. ایک تو یہودیوں کا ہم پہلے پڑھ چکے کہ 3 قبیلے تھے جس میں سے بنو قینقاع کے بارے میں ہم نے پہلے پڑھ لیا. اس کے بعد جو دوسرے 2 قبیلے بچے تھے اس میں ایک قبیلہ تھا بنو نذیر. بنو نذیر کی بھی وہی کیفیت تھی, سازشیں کرنا, یہاں تک کہ عبداللہ بن ابی سے انہوں نے سازش کر لی تھی. وہ ان کو سپورٹ کر رہا تھا اور وہ کہہ رہا تھا کہ بہت سارے لوگ تمہاری مدد کے لیے آئیں گے, تم ٹکر تو لو. اور بہت ساری چیزیں ایسی ہو رہی تھیں جس سے ان کی سازشوں کا پتہ چل رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی گفتگو کرنے آئے اور کہیں بیٹھے تو ان لوگوں نے سازش کی کہ ہم ایک پتھر گرا دیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہوا. پھر یہ کہ ذخیرہ جمع کر رہے تھے, ہتھیار اندر جمع کر رہے تھے کہ مناسب وقت پہ حملہ کریں گے. جب ان کی یہ ساری چیزیں سامنے آئیں تو پھر ان کو نوٹس دیا گیا کہ 10 دن کی مہلت دی جاتی ہے. اس کے بعد جو شخص پایا جائے گا اس کو قتل کر دیا جائے گا. اس دوران بھی ان کی باتیں چلتی رہیں. عبداللہ بن ابی نے ان سے کہا کہ نہیں گھر مت چھوڑنا, ہم کریں گے نا حفاظت. ادھر ادھر سے بہت سارے لوگ ہیں اور شروع میں انہوں نے سوچا کہ نہیں یہ نہیں چھوڑیں گے, اور مسلمانوں کے لیے کوئی آسان تھوڑی تھا. اب تو لگ رہا تھا کہ مدینہ کے اندر سے جنگ چھڑ جائے گی. لیکن پھر آخر میں کیا ہوا
کہ انہوں نے جب دیکھا کہ نہیں اب تو کوئی چارہ ہمارے پاس نہیں ہے اور کھول کے لڑنے کی تو ہمت نہیں تھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ صحابہ کو لے کر محاصرہ کرنے پہنچے اور آپ نے محاصرہ کر لیا. تھوڑا سا ٹائم تو ان کو لگا، لیکن اس کے بعد پھر آخر میں انہوں نے سرنڈر کر دیا اور کوئی مدد بھی نہیں پہنچی، ظاہر ہے. اور اس کے بعد پھر کچھ دن کے بعد انہوں نے سرنڈر کیا اور اس کے بعد یہ اپنا سامان، بلکہ یہاں تک بھی ہمیں ملتا ہے کہ انہوں نے خود اپنے مکانات اجاڑے کہ جتنا کچھ لے جا سکیں، اونٹوں پہ جو جا سکے. اور جب یہ وہاں سے نکلے تو پتا چلا کہ انہوں نے کتنی چیزیں پیچھے تیار کر کے رکھی ہوئی تھیں، تلواریں تھیں، زرہیں تھیں. گویا یہ بہت بروقت اقدام تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ورنہ یہ اندر ہی سے سازشیں نکلتی. اس کے بعد یہ ہوا کہ ایک اور اہم ترین چیز یہ ہوئی کہ جب غزوہ بدر اور غزوہ احد کے بعد یہ معلوم تھا کہ بدر کے میدان میں ابو سفیان کہتا ہوا گیا تھا کہ اچھا اب اسی میدان میں دوبارہ ملیں گے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور آپ نے 1500 افراد کو جمع کیا اور آپ دوبارہ اس میدان میں یعنی بدر کے میدان میں پہنچے. ادھر سے ابو سفیان بھی نکلا، اس نے 2000 لوگ ساتھ جمع کیے، لیکن راستے میں آ کے اس نے آپس میں ڈسکس کیا کہ نہیں یہ کوئی ٹائم ٹھیک نہیں ہے، ہمیں کوئی بہتر موسم اور بہتر وقت میں آنا چاہیے، اور پھر راستے سے ہی واپس ہو گئے اور مسلمان 8 دن تک بدر میں کھڑے رہے. تو ایک طرح سے یہ ان کی اخلاقی فتح تھی کہ وہ تو جنگ کے لیے موجود ہیں اور میدان میں موجود ہیں اور انتظار کر رہے ہیں، دشمن پلٹ گیا وہاں سے نا. ان سارے اقدامات سے پھر مسلمانوں کی وہ ساکھ بحال ہونا شروع ہوئی. اور اس کے بعد جو اس سال کے اہم واقعات تھے، اس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح تھا، لیکن اسی سال حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال ہوا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح ہوا. یہ جو ہم نے سال پورا پڑھا، اس کو آپ اگر محسوس کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ مسلمانوں کے لیے مشکلات ختم نہیں ہوئی ہیں، بلکہ شاید مشکل سے مشکل تر ہوتی جا رہی ہیں. پر ابھی 2 سال تقریباً اور ایسے ہیں جو کہ اسی طرح سختر ہوتے چلے جائیں گے. پھر ہم دیکھیں گے کہ جب انہوں نے اپنے آپ کو ثابت کیا ہر قربانی دے کر، پھر اللہ کی مدد کیسے ہوئی اور پھر حالات کا نقشہ پلٹنا شروع ہوا. ابھی تو کسی کو نہیں پتا کہ آگے کیا پیش آنے والا ہے. اسی حوالے سے جو آج کی حدیث میں نے منتخب کی ہے، جو سنت بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خاص لوگوں کی بدعملی کی وجہ سے عام لوگوں کو عذاب میں مبتلا نہیں فرماتا جب تک ان کے درمیان منکر رواج نہ پا جائے اور لوگ روکنے پر قادر ہوتے ہوئے بھی روکنا چھوڑ دیں. اس صورت میں اللہ تعالیٰ عام اور خاص سب کو عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے. گویا برائی سے روکنا صرف یہ نہیں ہے کہ میں اگر خاموش رہوں تو میں نے اپنا ایمان بچا لیا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کے لیے بھی میرے لیے ضروری ہے کہ میں ہر قسم کے منکر کو روکوں، معروف کا حکم دوں اور برائی سے روکوں. یہیں پہ میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ وہ کون سی برائیاں ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ اگر ہم مل کے ہم سب کوشش کریں تو وہ معاشرے سے ختم ہو سکتی ہیں، جس میں ہمیں اپنا حصہ ڈالنا چاہیے. آپ کے جوابات کا انتظار رہے گا. اگلی دفعہ انشاءاللہ تعالی ہم مدنی دور کا 5واں سال پڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.